السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والسلام علی حبیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہمارا یہ سبق تفسیر القرآن سے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا تعارف ہونا اور ایک طالب علم کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل کی قرآن مجید، قرآن مجید اس کی تعریف کیا ہے، قرآن مجید کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے بنیادی چیز یہ میں رہے کہ قرآن مجید کی تعریف یہ ہے، وہ قرآن مجید جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ نبی علیہ السلام پر قرآن مجید جو مکے کے اندر ہجرت سے قبل اترا ہے وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، یہ نبی علیہ الصلوۃ اس کی جو ہے وہ صورتیں، اس کی ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگوائی ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں ترتیب جو ہے یہ توقیفی ہے۔ دو الگ ترتیبیں ہیں، ایک ہوتی ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اسی ترتیب سے لکھا جائے۔ سب سے پہلے آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری آیت نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ عام طور پر جو لوگوں میں معروف ہے کہ آخری آیت نازل ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یاد رکھیے یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، احکام کے لحاظ سے تو یہ آخری آیت ہے، لیکن عملی واقعاتی طور پر جو آیت قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید اس کی تعریف یہ ہے کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ۔ اللہ کا وہ کلام، یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بھی آپ کو معلوم ذہن میں رہے کہ عباسی دور کے اندر واسق معتصم وغیرہ یہ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے اس کے نتیجے کے اندر پھر علماء پہ ظلم کیا، اور 16 سال کا عرصہ یہ امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ کے اوپر جو ہے ظلم ڈھائے گئے، اور جو امام احمد رحمہ اللہ کا ہمنوا تھا
جو یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک جو ہے وہ کیا گیا۔ تو بالآخر پھر جو ہے ہارون الرشید آیا اور اس کے بعد جو ہے یہ فتنہ ختم ہوا، اور 16 سال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ مار کھائی ہے۔ بلکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ امام بویتی تھے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ یوسف بن یحییٰ البویتی تھے، یہ مصر میں تھے، اور یہ علم کے اندر اس قدر عظیم اور مضبوط عالم دین تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میری مجلس، میری مسند، میں اپنے بعد اگر کسی آدمی کو اس بات کا اہل سمجھتا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ میرے بعد وہ میری مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھے اور میری جگہ پر وہ لوگوں کو دین پڑھائے، تو وہ جو ہیں امام بویتی رحمہ اللہ ہے۔ یہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم نوا تھے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو یہ بات چونکہ قرآن میں ہم نے پڑھنا ہے، اس پر ہم زیادہ تفسیر میں نہیں جاتے، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اور امام بویتی پر بھی انتہا درجے کا ظلم جب ڈھایا گیا۔ یہ واسق باللہ جو ہے عباسی خلیفہ تھا، جب مصر سے اونٹ کے اوپر بغیر پلان کے اونٹ تھا، اس پر جو ہے واسق باللہ نے جو ہے ان کو بلایا، امام بویتی کو بٹھا کے منگوایا گیا، بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور مصر سے بغداد جو ہے ان کو اسی طرح جو ہے وہ لایا گیا، اور پھر جیل خانے میں بھی ڈال دیا گیا امام بویتی رحمت اللہ علیہ کو، صرف اسی جرم کی پاداش میں۔ تو بہرحال یہ فتنہ بڑا خطرناک فتنہ رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو استقامت دی، بالآخر یہ فتنہ دم توڑ گیا۔ لیکن آج بھی یہ فتنہ اسی فکر کے حاملین جو فلسفی عقل پرست معتزلی فکر سے متاثر ہیں، ان میں آج بھی یہ فتنہ موجود ہے۔ مدارس کئی ایسے ہیں جن کے اندر باقاعدہ عقیدے کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں نا، اس عقیدے کے اندر باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے لیس لہ صوت ولا حروف، اللہ کا کلام یہ کلام نفسی ہے، یہ حقیقی کلام نہیں۔ کلام نفسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس کہتے ہیں انسان کی ذات کو، کہ اللہ کا کلام اللہ کے اندر ہی اندر ہے۔ لیس لہ صوت ولا حروف، العیاذ باللہ، اللہ کے کلام کے نہ تو حروف ہیں، نہ اللہ کے کلام کی آواز ہے۔ یہ گمراہ کون کفریہ عقیدہ مدارس میں آج بھی پڑھایا جاتا، ہمارے حنفی مدارس کے اندر ہی چلتا، عقیدے میں پڑھایا جاتا باقاعدہ۔ اس لیے وہ قرآن، ان کے نزدیک یہ قرآن مجید کلام نفسی ہے، عقیدے والا قرآن ان کا اور ہے، اور فقہ والا قرآن اور ہے۔ حالانکہ کلام نفسی کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، یہ کلام نفسی ہے، ارادہ کرنا۔ فانما یقول لہ کن، یہ کون کلام اللہ ہے۔ ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک کلام ہوتا ہے۔ ارادہ کلام نفسی ہے، لیکن جو ہے بولنا، بات کہنا، مخاطب تک بات پہنچانا، یہ گفتگو کلام کہلاتا ہے۔ تو کلمہ کن کلام ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو ہمارے حنفی مدارس کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلام جو ہے لیس لہ صوت ولا حروف، اللہ کی کلام جو ہے معاذ اللہ العیاذ باللہ، نہ اس کے آواز ہے نہ اس کے حروف ہیں، معاذ اللہ اس کا سادے لفظ و معنی بنے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ گونگا ہے۔ تو یہ کفر آج بھی موجود ہے لوگوں میں۔ تو قرآن مجید کی تعریف ہے ہوا کلام اللہ المنزل، اللہ کا کلام، مخلوق کا کلام یہ نہیں ہے۔ کلام اللہ المنزل علی محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے اتنا کہا کہ اللہ کا کلام، تو ظاہر تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم سارے کلام اللہ. گو کے بعد والوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، لیکن ہے تو کلام اللہ تھی. لیکن جب ہم نے اس میں قید لگا دی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس قید کے ساتھ اب تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم یہ اس سے خارج ہو گیا. لیکن احادیث میں شامل ہے، کیونکہ احادیث بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے اور احادیث بھی وہی ہے. مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا. کیونکہ اس قرآن کا بیان تفسیر بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. تو اب جب ہم نے کہا المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے سابقہ الہامی کتابیں تو نکل گئیں، لیکن اس کے اندر احادیث ابھی باقی تھی. پھر اس لیے ایک مزید قید ہے المتعبد بتلاوتہ، کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس کے پڑھنے پر مخصوص ثواب ملتا ہے. جیسے نبی اللہ فرمان ہے الف لام میم لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ قرآن مجید کے ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں. اب دیکھو حدیث رسول بھی ثواب ہے، نیکی کا کام ہے پڑھنا، لیکن جس طرح قرآن مجید کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اس طرح حدیث رسول کے لیے ہر حرف پہ متعین مخصوص یہ ثواب نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ پوری کامل تری بنے گی ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ. اس لیے عام طور پر آپ نے مدارس میں پڑھا ہے، تعریف کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ تعریف جامع بھی ہونی چاہیے اور مانع بھی. جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی تعریف آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی پہلو، کوئی جز، کوئی حصہ اس تعریف سے باہر نہیں ہونا چاہیے، خارج نہیں ہونا چاہیے، وہ سب پہ صادق آ جائے، فٹ آ جائے، یہ جامع ہوتی ہے. مانع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کوئی چیز جو ہے وہ اعتراض وارد نہ ہو، ہر اعتراض کو جو ہے یہ تعریف رد کر دے اور روک دے. دوسری چیز جو ہے قرآن مجید کی تعریف کے بعد، قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں جو یہ پاروں کی تقسیم ہے، رکوعات کی تقسیم ہے، منزلیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے حاشیے کے بار رکوع بھی لکھے ہوتے ہیں، منزلیں بھی ہوتی ہیں. منزلوں کے بعد پھر اسی طرح حزب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اجزاء ہیں اس کے. یاد رکھیے یہ جو حزب، رکوع یا اسی طرح منزل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں اجمیوں کی سہولت آسانی کے لیے یہ چیزیں جو لکھی جاتی ہیں، یہ چیزیں قرآن مجید کے حاشیے کے باہر لکھی جاتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ کے اندر یہ چیز نہیں ذکر ہوتی. یہ رکوعات یہ جو ہوتی ہیں حزب اور منزل، یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، اللہ اکبر، عام طور پر رکوع قرآن مجید کی وہ عبارت، وہ اتنی قراءت، اتنی عبارت جو ایک رکعت کے اندر جو ہے جس کا پڑھنا مستحسن سمجھا جاتا ہے کہ اتنی کو ایک رکعت کے اندر قرات ہونی چاہیے، اس کو عام طور پر رکوع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. ایک رکوع تو نماز کا ہوتا ہے نا، کہ اپنی کمر کو جھکانا اللہ کے سامنے مخصوص کیفیت کے ساتھ. یہاں رکوع سے مراد ہوتا ہے قرآن مجید کا وہ جز، اتنا حصہ جس کی ایک رکعت کے اندر قراءت مستحسن ہے، مستحب ہے کہ اتنی کو ہونی چاہیے ایک رکعت کے اندر قراءت. اس اعتبار سے یہ جو ہے وہ رکوع جو ہے ان کی تقسیم ہے. اور قرآن مجید کے اندر
جو رکوع ہیں یہ قرآن مجید کے اندر 540 رکوع ہیں ٹوٹل. جو پورے قرآن مجید کے اندر رکوع ہیں ان کی کل تعداد جو ہے وہ 540 ہے. اور اسی طرح اردو میں منزل ہوتا ہے. جو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں قرآن طبع ہوتا ہے اس میں منزل کا لفظ ہوتا ہے. جو عربی قرآن مجید عرب کے ہاں چھپتے ہیں ان کے اوپر حزب کا لفظ ہوتا ہے. یہ ٹوٹل 7 حزب یا 7 منزلیں ہوتی ہیں. عام طور پر جو معروف روایت ہے اس کے مطابق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 7 دن کے اندر قرآن مجید ختم کر لیتے تھے. تو ایک دن کے اندر جتنی تلاوت کی جاتی تھی اس کو ایک حزب یا ایک منزل کہا جاتا تھا. یہ ٹوٹل 7 منزلیں ہیں. اس میں پہلی منزل جو ہے یہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ النساء تک ہے. یعنی سورۃ فاتحہ، البقرہ اور آل عمران اور اس کے ساتھ سورہ النساء، یہ ایک منزل پوری ہو جاتی ہے یہاں پر. دوسری منزل شروع ہوتی ہے سورۃ المائدہ سے سورۃ توبہ تک. سورۃ المائدہ آئے گی، انعام آئے گی، اعراف آئے گی، انفال آئے گی اور انفال کے بعد سورۃ توبہ آ جائے گی. تیسری منزل کا آغاز ہوگا سورہ جو ہے وہ یونس سے. یہ سورہ یونس سے سورہ نحل تک جو ہے یہ تیسری منزل ہے یا تیسرا حزب کہہ لیں اسے. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل سے لے کر کے سورۃ الفرقان تک 15واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل سے لے کر کے سورہ فرقان تک یہ چوتھی منزل جو ہے وہ کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ شعراء جاتی ہے. سورہ شعراء سے لے کے سورہ یاسین تک یہ 5ویں منزل یا 5واں حزب کہلاتا ہے. نمبر 6 آگے آتی سورہ صافات. چھٹی منزل جو ہے یہ سورہ صافات سے سورہ حجرات تک چھٹی منزل ہے. اور سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف، سورہ قاف سے لے کر کے والناس تک یہ جو قرآن کا حصہ یہ 7واں حزب یا 7ویں منزل ہے. یہ کل 7 جو ہیں وہ منزلیں ہیں جو عام طور پر لکھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا قرآن کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں. 114 صورتوں میں سے 87 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں. 87 مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 87. اور مدنی صورتیں جو ہیں یہ 27 ہیں. مدنی صورتیں 27 ہیں. یوں ٹوٹل جو ہے یہ 114 صورتیں ہیں جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت جو ہے سورت کے اعتبار سے جس سورت کو سب سے عظیم اعظم سورت وہ سورہ بدلنا جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ترجمہ. قرآن مجید کے عربی الفاظ کو اردو معانی میں ڈھالنا یہ اردو ترجمہ. قرآن مجید کے عربی الفاظ کو فارسی الفاظ میں جو ہے وہ ڈھالنا اس کی مراد اس کا مفہوم بیان کرنا یہ کیا ہے؟ فارسی ترجمہ. قرآن مجید کے عربی الفاظ کو پنجابی الفاظ میں بیان کرنا یہ کیا؟ پنجابی ترجمہ. اب دیکھو نبی علیہ السلام نے زید رضی اللہ عنہ کو ترجمہ سکھایا کہ بھی وہ عبرانی سیکھو اور آپ نے اس پہ اعتماد بھی کیا. تو مترجم پہ اعتماد جو ہوتا ہے یہ تقلید نہیں ہوتا ہے لیکن مترجم ذمہ دار صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اب جو ہے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے جو ترجمہ لکھا گیا ہے وہ فارسی کے اندر ترجمہ ہوا تھا. کیونکہ اب تو خیر فارسی ہمارے یہاں مفقود ہو گئی ہے نا، ورنہ پہلے ہمارے ہاں فارسی عام ہوتی تھی بلکہ سکولوں میں بھی پڑھائی جاتی تھی فارسی.
اب سکول کے اب تو مدارس کے اندر سے ہی فارسی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب تو فارسی پڑھانے والے استاد بیچارے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. آئندہ پتہ نہیں کیا بنے گا. عربی پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟ جو حالات چل رہے ہیں جیسے نصاب چل رہے ہیں یہ تو خطرہ ہے کہ آئندہ عربی بھی صحیح پڑھانے والے نہیں ملنے شاید. اس کے اندر بھی ماہر کامی ملیں گے جو مدارس میں نصاب کا حال بنتا جا رہا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ. تو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر فارسی زبان کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا مولانا نوح بن نعمت اللہ سندھی نے. نوح بن نعمت اللہ سندھی میں انہوں نے سندھی نے یہ ترجمہ کیا تھا. یہ سندھ کا ایک گاؤں ہالا کنڈی. ہالا کنڈی کے یہ رہائشی تھے اور یہ 1590 عیسوی کے اندر یہ فوت ہوئے تھے مولانا نوح بن نعمت اللہ. اور دوسرا ترجمہ فارسی جو ہوا بر صغیر میں وہ تھا مولانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا. فارسی زبان کے اندر یہ ترجمہ تھا. یہ دوسرا ترجمہ تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا. یہ پہلا نہیں تھا. یہ دوسرا ترجمہ تھا جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا. اور ان کا ترجمہ جو ہے یہ فتح الرحمان کے نام سے مطبوع ہے. اور یہ بھی یہاں ضمن ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا نا فارسی میں تو بڑے بڑے وقت کے ذمہ دار تھے اپنے حنفی مسلک والے. انہوں نے باقاعدہ یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کافر ہو گیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے پر کافر قرار دے دیا گیا تھا. اس قدر ظالمانہ جمود تھا لوگوں کے اندر کہ اتنی جو ہے حالانکہ انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کافر کر دیا کیونکہ مخصوص فقہی جمود کے حاملین یہ برداشت نہیں کرتے تھے. نتیجہ ہے کہ بر صغیر کے اندر اب حدیث بھی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور قرآن کا ترجمہ بھی حنفی مدارس میں بھی شامل نصاب ہے. وگرنہ یہی وہ لوگ تھے جو شاہ ولی اللہ کو کافر کہنے والے تھے ترجمہ قرآن کی وجہ سے. اور انہوں نے لکھا ہے مولانا شیخ تھانوی صاحب نے لکھا ہے شف الجواب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عوام کے لیے ترجمہ قرآن پڑھنا مضر ہے. تقیدہ کا واسطے جو علماء واسطے عوام کے لیے ترجمہ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مضر ہے. بلکہ اس سے بھی ایک ظالمانہ فتویٰ یہ جال حق کے اندر بھی ہے. یہ جال حق میں آپ تقلید کی بحث نکالیں گے نا بڑا ظالمانہ قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر. یہ کہ قرآن مجید جو ہے اس کا اردو زبان اس کا ترجمہ لیجیے جی. کہتے ہیں لأن الأخذ بظواہر الکتاب والسنت من اصول الکفر. کہتا ہے کیونکہ حدیث و قرآن کے محض ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے. ظاہری معنی لینا نہیں تو حقیقی معنی جو نا جی وہ عمدہ نہیں. کدھر جاؤ گے؟ اسی لیے انہوں نے کہا عوام کو تو انہوں نے فارغ کر دیا. باقاعدہ یہ لکھا انہوں نے کہ یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھے. کس لیے؟ قرآن سے جو ہے دور کرنے کے لیے. القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد. انہوں نے صاحب لکھا قرآن اور حدیث اس سے صرف فائدہ اٹھا سکتا مجتہد. اس کے علاوہ جو بھی پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. القرآن
والحدیث یضلان الا بالمجتہد، یہ دونوں جو ہے قرآن حدیث جو ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، صرف مجتہد جو ہے وہ ہدایت پائے گا، باقی سب کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بر صغیر میں جو تحریک کھڑی ہوئی تھی نا، بنیادی طور پر چونکہ انہوں نے قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے ایک دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ بھی اسی ہی چیز کی ایک کڑی تھی۔ ورنہ شاہ ولی اللہ نے کیوں کہا، آپ نے تقویۃ الایمان دیکھ لیں، اس کی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ یہ قرآن مجید کہتے ہیں جی دیکھو ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، تو شاہ ولی رحمۃ اللہ نے مثال دے کے کہا تھا کہ دیکھو ایک بندہ بیمار ہے، اسے کوئی بندہ کہتا بھی فلاں گاؤں میں جا کے آپ دوائی لے لیں، وہاں بڑا شاندار بڑا جو ہے قابل فاضل طبیب جو ہے حاذق معالج ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیتا بیمار جی گل تو تاری ٹھیک ہے، حکیم طبیب تو بڑا قابل ہے، لیکن حکیم سے دوائی لے کو پلوان آدمی، میں بیچارہ غریب جو ہے بیمار کیا دوائی کھاؤں گا؟ تو فرمان لگا یہ بتاؤ جس بیمار کا یہ نظریہ ہو کہ دوائی حکیم سے لے پہلوان، کیا اس بیمار کو شفا ہو جائے گی؟ بیمار جب دوائی کھانے کو تیار نہیں، تو قرآن تو اللہ نے شفا بنایا ہے، تو جب تم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، تو وہ جو سینوں کے اندر جو ہے وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ نفاق ہے، وہ جو بیماریاں وہ کیسے ختم ہوں گی؟ قرآن تو معالج ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، رب نے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے بھیجا۔ اس لیے جو آج بھی یہ ڈرامہ کرتے ہیں نا، لوگوں کو ڈراتے ہیں جی قرآن مجید جو سمجھنے کے لیے 14 علم ہونے ضروری ہیں، یہ بھی ایک پراپیگنڈا ہوتا ہے۔ اب 14 علم کا فلسفہ تھا کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پورے قرآن کا خلاصہ ہے فاتحہ۔ اب ذرا ظالمانہ انداز کا ان کا جو فلسفہ چیک کرنا، پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ فاتحہ، اور پوری فاتحہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ، اور بسم اللہ کا خلاصہ ہے با، بسم اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اور ایک با کا نقطہ سمجھنے کے لیے 14 علم چاہیے۔ کتنے علم چاہیے؟ نہ 9 من تیل ہوئے، نہ رد نچے، نہ 14 علم آئے، نہ بندہ قرآن پڑھے، بھی خالی ایک با کو حل کرنے کے لیے 14 علم چاہیے، تو پورا قرآن پڑھنے والے کتنے جاؤں گے؟ یعنی اس طرح ان کو ڈرا کے ان کا جو ہے وہ سانس خشک کرتے ہیں تاکہ ان کو بیچارہ جرت بھی نہ کرے قرآن سیکھنے کی، قرآن سمجھنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مدارس کے اندر بھی قرآن مکمل ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا، بہت شاد مدارس ہوں گے جہاں پڑھائیں گے پورا۔ احادیث بھی 7ویں سال جا کے مشکات ہے کہ موقوف لے کے اندر، اس سے پہلے ریاض الصالحین کہیں پڑھا دے نہیں تو نہیں ہے، لیکن وہ قدوری ہے، وہ کنز ہے، وہ دیگر کتابیں ہیں جناب، شرح وقایا ہے، ہدایا ہے، وہ ساری رگڑ کے پہلے اس کا دماغ خراب کریں گے فقہی طور پر جو ہے، پھر اوپر سے پوچھا پھیر دو دورہ حدیث کا، تاکہ جو ہے چلو تھوڑی جی جو ہے بھرم رہ جائے کہ حدیث میں سے بھی یہ گزر کے گیا تھا۔ بہرحال تو بات ہو رہی ہے ترجمہ قرآن کی، کہ ترجمے کا معنی، ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے تغییر الالفاظ، یعنی ایک زبان سے دوسری زبان میں الفاظ کو بدلنا۔ تو جو ہے اسی طرح بر صغیر میں سب سے پہلے پنجابی کے اندر ترجمہ کیا ہے مولانا محمد صاحب لکھوی رحمت اللہ علیہ نے۔ مولانا محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ انہوں نے ویسے 2 جو ہے کام کیے ہیں، ایک انہوں نے فارسی میں کیا تھا جو ہے وہ ترجمہ، ٹھیک ہے جی، پھر اس کو پنجابی کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ ان کی پنجابی وہ منظوم ترجمہ بھی سب سے پہلے مولانا محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ہے وہ کیا ہے۔ چلیے جی، ترجمے کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے تفسیر القرآن۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر
ایک معاملہ یہ ہے کہ ہر دوسری جگہ پر نا منکرین حدیث نے لیبل لگا تھا اہل قرآن اہل قرآن، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثریت یاد رکھیے قرآن مجید کی تفسیر کے جو اصول ہیں پہلے یہ آپ نے سمجھ لینے ہیں، پھر انشاءاللہ ان لوگوں کی گمراہی آپ پر جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر لفظ تفسیر صرف ایک مقام پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تفسیر کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے سورہ فرقان، لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، کہ نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی بھی مثال مگر ہم لے آتے ہیں حق کو اور اس کی اچھی وضاحت کو۔ یہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں لفظ تفسیر استعمال ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر لفظ تعویل، تفسیر کے ساتھ دوسرا لفظ ہوتا ہے تعویل، یہ قرآن مجید کے اندر 17 مقامات 17 جگہ لفظ تعویل استعمال ہوا ہے۔ یہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کہاں پہ ہوتا ہے اور ہم معنی کب ہوتے ہیں۔ یہ لفظ یہ لفظ تعویل قرآن مجید میں 17 مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور کل لفظ تعویل قرآن مجید میں 6 معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ یہ 17 مرتبہ آیا، لیکن یہ لفظ 17 بار تو آیا ہے لیکن 6 معانی میں ٹوٹل قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ آل ہے، یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ لفظ ولی قرآن مجید میں آیا کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ یہ آئیں گے ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ولی قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کے کتنے معانی ہیں؟ اہل علم نے 21 معنی لکھے ہیں لفظ ولی کے۔ لفظ آل قرآن مجید میں 3 معانی میں استعمال ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے آئے گا نا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون، یہ انشاءاللہ اس کے تحت وہ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ کہ آل کا لفظ جو ہے وہ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو لفظ تعویل ہے یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ 7 معانی کے 6 معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ، اب یہاں پر جو ہے لفظ تعویل استعمال ہوا ہے لیکن ہوا کس معنی میں ہے؟ خوابوں کی تعبیر کے لیے۔ اس کا ایک معنی ہے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اصل مراد اور اصل مقصود کے لیے۔ یہ سورۃ آل عمران آپ دیکھیں گے نا آیت نمبر 7 میں، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، اور نہیں جانتے اس کی اصل کو، اس کی حقیقت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعویل جو اصل اور حقیقت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں تیسرا اس کا جو استعمال ہے وہ ہے انجام کے لیے، یہ سورہ النساء کے اندر بھی ہے اور اسی طرح سورہ الاسراء کے اندر بھی ہے۔ ذالک خیر و احسن
تعویلا ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، واحسن تعویلا، اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ چوتھا ہے کسی وقوع، کسی چیز کا واقعہ ہونا، عملی طور پہ حل ہو جانا۔ وقوع کے معنی کے اندر میں حل ینظرون الا تعویلہ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کے واقع ہو جانے کا، یہاں وقوع کے معنی میں ہے حل ینظرون الا تعویلہ، ٹھیک ہے جی۔ یوم نہیں کیا تھا، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ معنی کے اندر آتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کے اندر اہل علم نے کچھ فرق بھی کیا ہے۔ وہ فرق جو ہوتا ہے کہ یہ تفسیر جو ہوتی ہے اس کا تعلق روایت سے ہوتا ہے، جو بعض اہل علم فرق کرتے ہیں کہ تعویل اور تفسیر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تفسیر کا تعلق کرتے ہیں روایت سے، یعنی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں جو صحابہ کا قرآن مجید نے یعنی ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور سب کا ہی امکان ہوتا ہے، یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ لفظ مراد بھی ہو سکتا ہے، یہ لفظ مراد بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، ایک لفظ کے مختلف معانی، اور سب کا ہی امکان ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی معنی عام مراد لے سکتے ہیں۔ تو مختلف ممکنہ معانی میں سے، ٹھیک ہے جی، قرینے کی بنیاد پر جو ہے یا دیگر شواہد جو قیامت نہیں ہوگی، ہر قسم کے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اس کی تفصیل ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی تعلق دوستی نہیں ہوگی، تعلق ٹوٹ جائے گا۔ لیکن دوست جتنے بھی ہیں یوم قیامت والے اس دن، یعنی قیامت دن، بعضهم لبعض عدو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کوئی ان کی دوستی قیام نہیں رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ الا المتقین، ماں سوائے پرہیزگاروں کے، مطلب پرہیزگاروں کی دوستی قیامت دن بھی، جو رشتہ دوست نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دن بھی یہ رشتہ کیا ہوگا؟ قائم رہے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ چوتھی ایک صورت ہوتی ہے
یعنی یہ ہم بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کیوں ضروری ہے. بعض جگہ ایک جگہ مجمل جو تفسیر، ایک جگہ چیز مطلق، دوسری جگہ مقید، ایک جگہ عام دوسری جگہ خاص. تیسری چیز کا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر سے یہ بنی، پھر اس سے یہ ارتقائی، اس کے آگے مرحلہ وار اس کا جو آگے بڑھتا گیا. بات سمجھے؟ اب اس کو آپ ایسے دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر کئی واقعات بیان ہوئے ہیں. اب وہ کسی جگہ کچھ حصہ بیان ہوا، کسی جگہ کچھ بیان ہوا، کسی جگہ کسی لفظ سے وہ چیز بیان ہوئی ہے، کسی جگہ کسی لفظ سے بیان ہوئی ہے. مثلا آدم علیہ السلام والا قصہ ہی آپ جمع کر لیں قرآن مجید سے. سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ آپ جمع کر لیں قرآن مجید سے. اب جب وہ آپ جمع کریں گے نا، کہیں بڑا خالقہ من تراب، اچھی جگہ لفظ ہے تراب، کہیں علمایا من تین، سمجھے، کیچڑ. اچھا کہیں اللہ نے فرمایا من سلسال من حمأ مسنون، سلسال یعنی بجنے والی کھنکھناتی مٹی، حمأ کہتے ہیں کالی چیز جو سیاہ ہوگی ہو، اور مسنون بدبودار. اب آدم علیہ السلام کی تخلیق تراب سے ہوئی ہے، تین سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے، یا سیاہ کیچڑ سے ہوئی ہے، یا بدبودار مٹی سے، کس سے ہوئی ہے؟ ابھی میں تضاد نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو آپ جمع کرنا شروع کریں تو یہاں ہے کہ ابتدا میں تراب ہے، تراب سے بعد تین ہے، تین کے بعد سلسال، یعنی وہ آپ اس کے ارتقائی وہ دیکھیں گے تو وہ مٹی کی مختلف حالتیں ہیں. پہلے جب اس کے پانی میں نہیں ڈالا ہوا، پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر جب مٹی اس کو گوند دیا گیا تو اس کی وہ گوندنے کی شکل ہے، اس کی خشک ہونے کی شکل ہے، پڑی رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، کالی ہو جاتی ہے. یہ اس کے مختلف ارتقائی مراحل جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں. تو جب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید سے اسی وہ ختم ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید میں بعض چیزیں مختلف اجزاء بیان ہوئے ہیں جس کو اس سامنے رکھنے کے ساتھ اس کی ایک ترتیب اور ارتقائی شکل و صورت جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ واضح ہو جاتی ہے. آپ انبیاء کے واقعات دیکھ رہے ہیں، آپ ان واقعات کو بھی جمع کر کے دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بھی آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی. ایک واقعہ اس میں کسی ایک جزی بیان ہوتی ہے، دوسری جزی بیان ہوتی ہے، وہ بھی سارا آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی نبی کے واقعات کے اندر وہ ترتیب ساری آپ کو جب سارے الفاظ جمع کریں گے تو وہ ترتیب ساری اس میں سمجھ آ جائے گی، کیسے کیسے معاملہ کن کن مرحلے میں کون کون سا معاملہ ہوا ہے. تو اس لیے سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اور یہ ضابطہ آپ نے یاد رکھنا، یہ صرف قرآن کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید ہو، حدیث رسول ہو، شرعی مسائل کے حل کے لیے یہ ایک ضابطہ ہوتا ہے. شرعی طور پر آپ نے کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے سے متعلقہ کہ آپ کو مسئلے میں اب غلطی نہیں لگے گی، اس کے سارے پہلو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کی اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں. اختصار کے ہم نے یہ چار موٹی موٹی صورتیں تفسیر القرآن بالقرآن کی بیان کی ہیں. اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
کہ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے اوپر کیا کر دیں، واضح کر دیں، بیان کر دیں۔ اور اللہ نے جس طرح قرآن مجید کا ذمہ لیا، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ جیسے مایا نبی علیہ السلام جبریل امین آتے نا، تو آپ جب جبریل امین پڑھاتے تو نبی علیہ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، تو اللہ نے مایا کہ آپ جو ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ کیوں؟ مایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھائیں نا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی وضاحت، تشریح، تفسیر، توضیح وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو دوسرا درجہ بنیادی ہے قرآن مجید کی تشریح، تفسیر، توضیح، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی۔ اس کی بھی آپ مثال دیکھ لیں، قرآن مجید بھرا پڑا اس سے۔ قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، کس طریقے پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، فرض کتنے ہیں، نفل کتنے ہیں، سنن کتنی ہے، تفصیل کون بتائے گا؟ نبی علیہ السلام۔ اب قرآن مجید میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے حج عمرہ کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو بھئی حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج کیا ہوتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اب یہ حج کس مہینے میں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کتنے دنوں میں کرنا ہے، کون کون سے اعمال کریں گے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ اختتام ہوگا، یہ تفصیل کس سے ملے گی؟ نبی علیہ السلام سے۔ دیکھو صحابہ کرام، اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کے اندر ایک ظلم ہے۔ منکرین حدیث ان کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھا؟ کیا ہے؟ حدیث رسول، سنت۔ اگر سنت کو جو ہے قرآن مجید کی تشریح، تفسیر، توضیح کے لیے، مراد الہی بیان کے لیے کو سنت جو ہے وہ ساتھ رکھی جائے، کسی گمراہ کی گمراہی، اس کا دجل جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ظلم سارے منکر حدیث کرتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے الگ کر دیتے ہیں، اور یہ ظلم ہمارے ہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے بعض جگہ، خاص کر ہمارے حنفی مدارس کے اندر۔ اس ظلم کی ایک مثال سن لیجیے، آپ نے پڑھی ہوگی، اصول شاشی بعد نے پڑھی ہوگی، ممکن ہے اصول شاشی کے بعد ممکن ہے کسی نور و انوار بھی پڑھی ہو۔ یہ بدترین ظلم مدار پڑھایا تھا کیا جی؟ قرآن مجید کے معاملے یہ لفظ خاص ہے جی۔ خاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ جو ہے وہ مبین ہے، اس کو مزید بیان کی ضرورت نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حدیث رسول کا انکار سکھاتے ہیں۔ کبھی تو الفاظ کو جو ہے مخصوص جو اصطلاح دے کر کے حدیث رسول طرف نہیں جائیں گے، حدیث میں پتہ کیا کہہ دیں گے؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ حدیث ہے، یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید قطعی ہے، اور قطعی کی تفسیر، قطعی کا بیان ظنی چیز نہیں بن سکتی، لہذا حدیث رسول سے ہم قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اپنے فقہی مسالوں کو بچانے کے لیے حدیث رسول کا انکار کر دیں گے۔ یہ سول شاہی مسالے بھری پڑی شروع میں چیک کر لیں آپ، جس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے، دیکھو جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہتے جب دیکھو قرآن پڑھا جائے تو سنو،
کہتے لے آپ نے کہا جی حدیث رسول آ گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب قرآن ہے، آپ نے خود فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ کہتے نہیں جی آپ دیکھیں یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، لہذا اس کے ساتھ قرآن پہ اضافہ جائز نہیں ہے۔ حدیث رسول گئی، آپ کہنے لگے اچھا تو پھر قرآن مجید قرآن سے بھی ٹکرا گیا، کیسے؟ دوسرے جو مقام پہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا باجماعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور نماز کے اندر ہی فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جتنا مرضی قرآن چاہے پڑھ سکتا ہے، ادھر آیا قرآن پڑھ جائے خاموش رہو، دوسری جگہ آگے جتنا قرآن پڑھا جائے وہ پڑھو۔ اب خود لکھا یہ جو آیت ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب دیکھیے باقاعدہ فقہ حنفی کتابوں میں سورتہ میں لکھا ہوا ہے فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، یہ آیت کیا کرتی ہے؟ مقتدی پر قرات کو واجب کرتی ہے، کون سی؟ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور کہتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ اب قرات سے منع کرتی ہے۔ اب دیکھو ایک قرات کو واجب کرتی ہے مقتدی پہ، دوسری قرات سے منع کرتی ہے، لہذا اب دونوں آیتیں کیا آ گئیں؟ متعارض آ گئی۔ وَإِذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَا، نور الانوار میں لکھا ہوا ہے جب دونوں آیتیں متعارض آ گئیں تو دونوں ہی ساقط ہو گئی، دونوں قابل عمل نہیں رہی ہیں۔ نقصان کہاں پہ ہوا؟ جب قرآن مجید کی تفسیر تشریح حدیث رسول سے چھوڑی، کبھی اس کو جو ہے وہ خبر واحد کہہ کے رد کر دیا کہ یہ ظنی ہے، قرآن قطعی ہے، اور ظنی کے ساتھ قطعی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ظلم ہے، اور اس ظلم میں ہمارے بھائی دیوبندی بریلوی دونوں برابر کے ہیں انکار حدیث میں۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ یہ نظریہ ظالمانہ کہاں سے آئے، ظنی قطعی کی تقسیم اور خبر واحد اور متواتر کی تقسیم، اس کے اندر بھی اعتدال نہیں ہے، لوگوں میں زیادتی ہے معاملہ، یہ تقسیم بھی محل نزاع ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی دیکھیں خبر واحد صحیح بھی ہو تو عقیدے میں حجت نہیں ہوتی۔ اب قرآن مجید میں عقائد بیان ہوئے ہیں، اب اس کا مطلب مراد کیا ہے، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، عقیدہ قرآن سے بھی ہے، عقیدہ حدیث رسول سے بھی ہے۔ تو جب یہ آپ نے حدیث رسول میں قاعدہ بنا لیا کہ خبر واحد صحیح بھی ہو تو وہ سے جو ہے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو نقصان کیا ہوگا کہ حدیث کا کیا ہو جائے گا؟ انکار ہو جائے۔ یہ بات مولانا سرفراز صفدر نے بھی لکھی ہوئی ہے، آپ ان کی کتاب دیکھ لیں تبرید النواظر فی مسئلۃ الحاضر والناظر، اس کا اردو نام ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، حاضر ناظر کے موضوع میں مولانا سرفراز صفدر صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہی قاعدہ 28ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر مولوی عامر رضا بریلوی نے بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، حدیث رسول کا انکار ہے۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا، کے بعد پہلا تیسرا درجہ تفسیر القرآن کا کہ صحابہ اکرام کے اقوال کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر۔ قرآن مجید کی تفسیر کس چیز سے؟ صحابہ اکرام کے اقوال سے۔ چلیے جی یاد رکھیے، صحابہ اکرام کی تفسیر جو ہوتی ہے، جو قرآن مجید کا مطلب معانی مراد بیان کی گئی، تو یاد رکھیے صحابہ اکرام کی یہ تفسیر جس کے اندر کچھ شرائط بھی ہیں۔ شرائط کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی وہ تفسیر جو ہے وہ باہم اختلافی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ باہمی اختلافی ہے تو اس کے اندر معاملہ اور ہوتا ہے، ورنہ صحابی کی تفسیر جو قرآن مجید کی صحابی تفسیر کرے اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کا موقع بڑا واضح ہے کہ تفسیر الصحابی، جو صحابی کی تفسیر جو ہے تفسیر صحابی عندہما مسند، کہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔
اس کی کچھ تفسیر انشاءاللہ ہم کل آپ کو مزید عرض کریں گے، اور کل سامنے سبب بھی شروع کر دینا انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ابھی ہم اور بھی باقی تھی وہ ہم ابھی کلوز کر رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے، قرآن مجید کی تفسیر احادیث رسول سے، قرآن مجید کی تفسیر اقوال صحابہ سے۔ اگر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ دیگر چیزیں لغت وغیرہ اور دیگر چیزیں ان کے ساتھ جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ معلوم کر کے مفہوم جو ہے وہ لینا، وہ اس کی جواز گنجائش اس وقت ہے جب یہاں سے کوئی چیز نہ ملے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ قواعد اتفاقی ہیں، اور یہ قاعدے صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارے اہل الحدیث کے ہیں۔ یاد رکھیے جب قرآن مجید کی تفسیر کی بات ہے، دیوبندی بریلوی سب ان قواعد کو مانتے ہیں۔ یہ میں اسی لیے آپ کو دکھانے کے لے کے آؤں۔ اگر یہ چیز آپ سمجھ لیں نا، بہت سارے بدی جتنے بھی باطل ان کے عقائد نظریات ہیں نا، وہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ مثال طور یہ دیکھیے، یہ جال حق ہے، یہ بریلوی مذہب کا انسائکلوپیڈیا ہے، مفتی احمد یار نعیمی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کا مقدمہ جو لکھا ہے، اس مقدمے کے اندر باقاعدہ تفسیر کے اصول لکھے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کے اندر یہ لکھا ہے تفسیر۔ اب توجہ کیجئے، کہتے ہیں قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے۔ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، مثلا کرتے سارے ہیں یہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب قرآن جی کا سیاق و سباق پڑھ دیں، وہاں بات نامہ اعمال کی، صحاب الیمین صحاب الشمال، دائیں جانب والے، دائیں جو ہے وہ دائیں جانب والے، بائیں جانب والے، جن کو ایسا نامہ اعمال دائیں ہاتھ ملا، جن کو بائیں ملا، اس حساب سے لوگوں کو آواز پڑے گی۔ وہاں امام سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے، اور یہ خود آپ اس تقریر کا باب پڑھ دیجئے۔ یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں تفسیر، بالکل تفسیر قرآن مجید کی تفسیر رائے سے کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر رائے سے کرنا حرام ہے، لیکن اس کی مثال دیکھ لو تفسیر بالرائے کی، جیسے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اب وہاں امام سے مراد نامہ اعمال، یہ معنی کرتے ہیں جس ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، تو کہنے لگے دیکھو جی، شافیوں کو امام شافی کے نام سے بلایا جائے گا، مالکیوں کو امام مالک کے نام سے بلایا جائے گا، حنبلیوں کو امام حنبل کے نام سے، حنفیوں کو امام ابو حنیفہ کے نام سے، بھابیوں تھے منہ چوکے کھلوتے ان کا امام ہی کوئی نہیں۔ حضرت کہتے ہیں ہاں ان ائمہ کے جو پیروکار ہیں ان کو تو ان کے اماموں کے نام سے بلایا جائے گا، اور اہل حدیث غیر مقلد وہاں منہ اٹھا کے کھڑے، ان کا امام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا اس سے بڑی عظمت اور شرف اور شان کیا ہے کہ ہمارا امام ایسا جس جیسا کائنات میں امام ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہاں امام سے مراد یہ فقی امام تھوڑے ہیں، تو یہ تفسیر کیا بنے گی؟ تفسیر بر رائے، اور خود لکھا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تفسیر کرنا ایسی کیا ہے؟ حرام ہے، رائے سے تفسیر کرنا حرام ہے۔ تو جب یہ قاعدہ آپ کو یاد ہو تو کوئی ایسی تفسیر کرنے والا تفسیر کرے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں حضرت کہ یہ تفسیر قرآن سے آئی ہے امام کی، یہ حدیث کے ہے، یہ صحابہ کرام سے آئی ہے، یا آپ اپنے پاس سے کر رہے ہیں، اپنی رائے سے کر رہے ہیں کہ قرآن سے ہے تو کوئی آیت پڑھیے، اگر حدیث سے ہے تو آیت پڑھیے، اگر جو ہے صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ فقی امام کی ہے تو کوئی آیت پڑھیے۔ اگر آپ کی رائے شریف ہے تو یہ رائے شریف نہیں، یہ رائے بدمعاش ہے، کیونکہ یہ رائے حرام ہے۔ کیا سمجھے کہ رائے سے تفسیر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایک مثال لے لیں اس کی کہ مانتے ہیں کہ رائے سے تفسیر کرنی حرام، لیکن رگڑی جاتے ہیں۔ یہ جشن عید میلاد النبی آ جائے گا نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب جشن عید میلاد النبی، اچھا آپ اس لفظ پہ غور کر لیں، پھر قرآن کی ایسا رکھے پتہ چل جائے گا کہ یہ تفسیر جو اس کی بیان کر رہے ہیں کیا قرآن کی آیت کا یہ مدعا منشا مطلب مفہوم ہے؟ کہہ دیجئے اللہ کے فضل، اس کی رحمت کی وجہ سے چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اگر آپ پیچھے سے آیت پوری پڑھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گی بات کس کی ہو رہی ہے۔ میں یا ایھا الناس،
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ قرآن مجید تمہارے پاس آ گیا جو اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے اور رحمت اور سینوں کے لیے شفا بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت کی وجہ سے چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی۔ اور یہ کس پہ لے کے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ۔ اچھا ولادت میں بھی کس وہ جشن، عید، میلاد النبی، دیکھو نبی پیدائش کا تو اختلاف ہی نہیں نا کسی کو، لیکن پیدائش کی وجہ سے جشن اور پیدائش کے دن کو عید قرار دینا، یہ دو چیزیں ہیں۔ کیا اس آیت میں ولادت کے لیے جشن کا ذکر ہے؟ پوری آیت میں کہیں پر نبی علیہ السلام کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے کہیں، لیکن سینہ زوری سے فضل اللہ اور رحمت سے مراد نبی علیہ السلام بنائیں گے اور یفرحوا سے جشن نکال لیں گے۔ تو یہ ساری تفسیر کیا ہوگی؟ تفسیر پھر رائے، حالانکہ فرح کا معنی بھی جشن کیا ہوتا ہے؟ اب جشن دیکھ لو، بھنگڑے ڈالنا، بازار سے جانا، گلیاں سے جانا، گھر بار سے جانا اور کارواں نکالنا، جلوس نکالنا اور سونی جی کڑی ویخ کے سجا کے ہور بٹھا کے بنا کے بنا دینا، بعد پاؤں پیسے مار لیں لوگ، ٹھیک ہے جی، ہور سجا کے بٹھا دینا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ نعرے بازی، شور و گوگا، یہ جشن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جشن ہے چیز؟ یہ جشن ہے نا۔ فرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرح کا تعلق ہوتا ہے دلی خوشی کے ساتھ۔ یہ لفظ کیا ہے؟ قرآن فرح کا معنی کیا بیان کر رہا؟ اٹھا کے کیا بنا دیا اس کو؟ جشن۔ تو یہ تفسیر کون سی؟ پھر تفسیر بر رائے۔ اور تفسیر بر رائے کیا ہوتی ہے؟ حرام ہے۔ یہ ان کے جتنے بھی بدعی نظریات ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھیں، اس کو دیکھو قرآن میں اس کا مطلب، قرآن جی نے اس آیت سے کیا مراد لیا ہے، قرآن کے دیگر مقام اس کا ذکر ہے۔ تفسیر قرآن مجید سے، قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام سے، اسے کہتے ہیں تفسیر بالمأثور۔ اثر کا معنی ہوتا ہے نا اقوال، احادیث۔ اور اس سے برعکس اپنی مرضی سے، رائے سے، بے دلیل تفسیر یہ ہوتی ہے تفسیر بر رائے، حرام ہے۔ اسی لیے یہ دیکھیے اب نیچے تو باقی اصول بھی چیک کر لیجئے۔ مزید نیچے آ کے لکھتے ہیں اب تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ تفسیر قرآن کے کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ، یہ سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن بالاحادیث، دوسرا درجہ کس کا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضور علیہ السلام صاحب قرآن، ان کی تفسیر قرآن نہایت ہی اعلیٰ،
پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے، تیسرا درجہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے، خصوصاً فقہاء صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر، فقہاء صحابہ اور خلفائے راشدین بالخصوص ان کی تفسیر، کہتے رہی تفسیر قرآن، رہی تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے، تابعی ہو یا تبع تابعی، کہتے ان کے قول سے تفسیر، یہ اگر روایت سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے، تو پھر تو معتبر، ورنہ غیر معتبر، ورنہ غیر۔ حوالہ نے لکھا ماخوذ از الائے کلمۃ اللہ، علامہ گولڑوی، پیر، یہ جو گولڑا شریف والے تھے نا، پیر میر علی شاہ، جس بات کہتے ہیں جی کتھے مہر علی، کتھے تیری سنات گستاخ کیاں، کتھے جا لڑیاں، یہ اس کی جو مڑی ہے نا، دربار جو ہے وہ ہے علاقہ گولڑا، تو اس دربار کو جو کہتے ہیں گولڑا شریف، جن کے اندر یہ عام پہ جا پیر جو ہے یہ پہلے میر علی شاہ، پیر میر علی شاہ کے بعد معروف جو بندہ علمی طور پہ سامنے آیا وہ تھا اس کا پوترا نصیر الدین نصیر گولڑوی، اس کے ویڈیو کلپ وغیرہ بھی ہیں اس طرح کے، اور اس نے باقاعدہ اس موضوع پہ مختلف موضوعات پہ کتابیں ملی، ان کی کتاب بڑی شاندار، دھیان سے پڑھنے والی ہے، اعان تو استعانت، اس نے ایک ربائی لکھی تھی جس کا ایک قطعہ تھا، کیوں مانگتا ہے پہ، اس کے جو ربائی تھی نا، اس کا جو قطعات تھے ایسے، اس میں ایک دو بریلویوں کی تیوڑی چڑھی، انہوں نے نصیر الدین گولڑوی کا رگڑا نکالا کہ تو نے جو ہے وہابیوں والا موقف بیان کیا، بزرگوں سے فیض لینے کا انکار کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ نصیر الدین نصیر گولڑوی کو انہوں نے رد کیا، اس کے جواب کے اندر پھر اس نے ایک پوری کتاب لکھ ماری، اعان تو استعانت، مدد کرنا اور مدد مانگنا، پڑھنے والی بڑی شاندار مزدار کتاب ہے، آپ سمجھے؟ تو یہ دونوں خاندان دیوبندی ہوں یا بریلوی، دونوں کے ہم معتبر ہیں جو ہے یہ گولڑا شریف والے ہیں، یعنی یہ جو ہے پیر میر علی شاہ، دیوبندی بریلوی دونوں اس کو مانتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، تابعین تبع تابعین کے اقوال سے جو تفسیر آئے گی، اگر وہ جو ان کے مطابق موافق ہوگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو یا صحابہ کرام سے منقول ہو، نہیں ہوگی، بات سمجھا گئی؟ یہ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، کچھ چیزیں ابھی رہ گئی ہیں، خاص کر ہمارے ہاں یہ متجددین جتنے بھی ہیں نا، غامدی اینڈ کمپنی، اس والے سے کچھ ایک دو چیزیں، ایک دو تفسیروں کی باتیں، یہ انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سے ہمارا سبق جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے۔ یہ اصولی کچھ بنیادی چیزیں تھیں، ہم نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ، بہت زیادہ اختصار سے ہم نے کچھ چیزیں عرض کی ہیں، ورنہ تفصیل میں جائے تو چونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا محدود سا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ قرآن مجید حل کرتے ہوئے بہت سارے مسائل آنے ہیں، ہم نے وہ بھی حل کرنے ہیں، تو اس لیے اگر یہاں ٹائم زیادہ حرج ہو گیا نا تو پھر ہمارا وہاں معاملہ جو ہے وہ کا وقت کم رہ جائے گا، تو اس لیے ہماری کوشش ہوگی جتنا بھی زیادہ ہم پڑھ سکیں، حل کر سکیں، وہ کریں گے، تو انشاءاللہ کل جو بقیہ چیزیں کچھ رہ